یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اپنے اوپر ڈالنے بڑی بڑی چادریں۔ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو جو خوشبو لگا کے باہر نکلے فہی زانیہ، اس کو زانیہ قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالتَّسْبِحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، مرد جو ہے وہ تسبیح کرے گا اور عورت جو ہے وہ ایسے تالی بجائے گی، منہ سے نہیں بولے گی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں فَعَرَفَنِي حِينَ رَعَانِي، وہ مجھے پہچان گئے جب انہوں نے مجھے دیکھا، فَكَانَ رَعَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ، وہ مجھے پہلے سے حجاب سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، سورۃ النور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورتوں کو متوجہ کر کے عورتوں کو مخاطب کیا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کرو، ہاں جو اس میں کھلی ہوئی ہیں۔ کھلی ہوئی سے مراد مفسرین کہتے ہیں چہرہ اور یہ دو ہاتھ کلائیوں تک یہ کھلے رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فقہا نے اس پر قیاس کیا ہے پیروں کو بھی، قدمین ٹخنوں کے نیچے کا حصہ، یہ سطر نہیں ہے۔ عورتوں کے حق میں سطر اور چیز ہے، پردہ اور چیز ہے، دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ یہ سطر نہیں، کیونکہ عورتوں کے کام ہوتے ہیں گھر کے اندر، ان کے معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر یہ سب چیزیں ڈھکنے کا کہہ دیا گیا تو پھر ان کے کام کیسے بنیں گے۔ عورتوں کو ریلیف دیا گیا ہے کہ گھر کے اندر ان کے کام کاج اس طرح کے ہوتے ہیں، اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ ہاتھ پیر اور چہرہ کھلا رہے گا۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی رکوع سجود کے اندر ہاتھ پیر کھل گئے تو نماز نہیں ہوگی، تو اس طرح وہ سطر کا حصہ نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد ان کے چہرے، ان کے ہاتھوں، ان کو پیروں کو دیکھیں۔ اس سے قبل ایک آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیت میں ذکر کیا ہے، مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مردوں سے کہہ دیجئے، اپنے مسلمان مردوں کو یہ حکم دے دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ عورتوں کو جو اجازت ملی ہے چہرے کی، ہاتھوں کی، پیروں کی، یہ مردوں کے دیکھنے کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ اپنے کاموں میں اس طرح رہ سکتی ہیں لیکن باہر وہ اس طرح نہیں نکل سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں قرنا فی بیوتکن، اپنے گھر میں ٹھہرے رہو، اور جس طرح پہلے زمانے میں جہالت کے دور کے اندر گھروں سے باہر نکلتی تھی ویسے نکلنے کی اب اجازت نہیں ہے۔ اب پردے میں نکلنا ہوگا، اپنے آپ کو ڈھانپنا ہوگا، پورا کا پورا جسم اپنا ڈھانپ کے باہر نکل سکتے ہیں، وہ بھی بطریق ضرورت۔ ضرورت اگر ہو تو باہر نکل سکتے ہیں، ضرورت کے علاوہ باہر عورتیں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا قل، آپ فرما دیجئے لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، تمام مسلمان عورتوں کو یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اپنے اوپر ڈالنے بڑی بڑی چادریں۔ جلابیب یہ بڑی چادر کو کہتے ہیں، اپنے اوپر بڑی بڑی چادر ڈالنے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں روایت نقل کی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو عورتیں اپنے گھروں سے نکلتی تھیں جلابیب بڑی بڑی چادریں ڈال کے، اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی تھی، صرف اتنی معمولی سی جگہ کھولتی تھی کہ آنکھ سے ان کو دکھے، ایک آنکھ کھولتی تھی۔ روایت موجود ہے۔ یہ جلابیب کا معنی ہے، یہ پردے کا معنی ہے۔ سطر اور چیز ہے، پردہ اور چیز ہے۔ ہر وہ چیز جس سے نامحرم مرد اٹریکٹ ہوگا، ہر وہ چیز وہ عورت کے پردے کے اندر شامل ہے، وہ عورت نہیں ظاہر کر سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ النور میں قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لا یضربن بارجلہن، اپنے پیروں کو پٹخو نہیں، لیعلم، تاکہ جانا جائے، ما یخفین من زینتہن، جو تمہاری زیبائش، جو تمہاری زینت چھپی ہوئی ہے۔ یعنی پیروں کے اندر جو پائل وغیرہ، پازے وغیرہ خواتین پہنتی ہیں، وہ اپنے پیروں کو زور زور کے پٹخ کے نہیں چل سکتی، اگرچہ پورے پردے کے اندر موجود ہیں۔ کیوں؟ اٹریکشن کریٹ ہو رہی ہے، غیر محرم کو اٹریک ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو جو خوشبو لگا کے باہر نکلے فہی زانیہ، اس کو زانیہ قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دعوت دے رہی ہے زنا کی، اٹریکٹ کر رہی ہے غیر محرم کو، نامحرم کو دعوت دے رہی ہے، اپنی طرف بلا رہی ہے، پردے کے اندر شامل ہے۔ ہر وہ چیز جو نامحرم کو اٹریکٹ کرے گی وہ عورت کے پردے کے اندر شامل ہے۔ عورت بلا ضرورت گھر سے نکلے گی بھی نہیں۔ المرأۃ عورۃ فإذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت پوری کی پوری سطر ہے، جب بھی گھر سے نکلے گی شیطان اس کو خوبصورت کر کے، اٹریکٹیو کر کے دکھاتا ہے، اگرچہ پردے کے اندر۔ ضرورت کیا ہے یہ بھی ایک بحث ہے، یہ سبزی خریدنا، فروٹ خریدنا یہ ضرورت نہیں ہے، گھر کے مرد خریدیں گے۔ ہاں اپنی کوئی پرسنل چیز ہے، تعلیم کے لیے جانا ہے، اسکول، کالج، مدرسہ، یونیورسٹی،
اگر ادھر پردے کا انتظام ہے، مردوں کے ساتھ مخالطت نہیں ہے، اس صورت کے اندر وہ اپنے گھروں سے نکل کے جا سکتی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اپنی کوئی پرسنل چیز خریدنے جا سکتی ہیں۔ لیکن فروٹ، سبزی، گروسری یہ ضرورت نہیں ہے، یہ گھر کے مرد خریدیں گے، الا یہ کہ گھر میں کوئی مرد موجود نہیں۔ ضرورت کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ضرورت کس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح عورت کی آواز بھی پردے میں شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالتَّسْبِحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، مرد جو ہے وہ تسبیح کرے گا اور عورت جو ہے وہ ایسے تالی بجائے گی، منہ سے نہیں بولے گی، اس کی آواز سطر ہے۔ کس صورت کے اندر؟ نماز کے اندر موجود ہیں، کوئی سامنے سے گزر رہا ہے تو مرد بولے گا سبحان اللہ کہ میرے سامنے سے نہ گزرو، یہ بتانے کے لیے، لیکن عورت منہ سے نہیں بولے گی، وہ ایسے تالی بجائے گی۔ تصفیق، صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ عورت کے پردے کا اتنا خیال کیا گیا کہ کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں ابتلا نہ ہو جائے، تو اس صورت کے اندر عورت اپنے منہ سے نہیں بولے گی بلکہ ہاتھ سے تالی بجائے گی۔ عورت کے چہرے کا 100% پردہ ہے۔ عقل بھی کہہ رہی ہے، نقل بھی کہہ رہی ہے، یعنی قرآن مجید اور احادیث بھی یہ ثابت کر رہے ہیں، اور انسان کی عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ چہرہ موسٹ اٹریکٹیو پارٹ ہے باڈی کا۔ انسان کے خوبصورت بدصورت ہونے کا علم چہرے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بولا، شادی نکاح کا انہوں نے خطبہ دیا، پیغام نکاح بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا پہلے چہرہ دیکھ لو، ان کی آنکھ کے اندر کوئی مسئلہ ہے، اس طرح کی عورتوں، اس قبیلے کی عورتوں کی آنکھ میں کوئی مسئلہ ہے، پہلے دیکھ لو، ایسا نہ ہو بعد میں پریشانی۔ جب کوئی دلہن تیار ہوتی ہے تو 35-40 ہزار چہرے جسم کے کس عضو پہ لگتے ہیں؟ چہرے پہ، اٹریکٹیو بنانے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر حور کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہماری عام زبانوں کے اندر بھی جنت کے اندر حور کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ حور یہ خوبصورت آنکھوں والی عورت کو کہتے ہیں، جس کی آنکھوں کی سفیدی بالکل سفید ہو اور اس کا جو ڈھیلا ہے اندر وہ سیاہ ہو بالکل، اسے حور کہتے ہیں۔ تو اٹریکشن دلائی جا رہی ہے چہرے پہ، جو آنکھ لگی اس سے۔ تو سب سے اٹریکٹیو پارٹ باڈی کا وہ چہرہ ہے، اور اسی کا پردہ نہ ہو، یہ تو تعجب کی بات ہے۔ جو سب سے اٹریکٹیو پارٹ ہے، جس سے انسان کی پہچان ہو رہی ہو، اسی کا پردہ نہ ہو۔ NIC جب بنواتے ہیں کہیں جا کے، NIC بنتا ہے اور کوئی ID کارڈ بنتا ہے تو چہرے کی تصویر ہوتی ہے، گھٹنا ایک کونی کی تصویر ہوتی ہے، چہرے کی تصویر ہوتی ہے، اسی سے تو پہچان ہے، تعریف ہی اسی سے ہوگی۔ ایک حدیث صحیح البخاری کے اندر، واقعہ افک، باب حدیث الافک، اما عائشہ رضی اللہ عنہا خود بیان کرتی ہیں پورا واقعہ، تفصیلی واقعہ ہے۔ قافلہ چلا گیا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا وہ قافلے کے پیچھے رہ گئیں بھول سے، تو وہ ایک جگہ پہ بیٹھی تھی، بولتے مجھے بیٹھے بیٹھے وہاں پہ نیند آ گئی۔ تو قافلے کے اندر اس زمانے کے اندر ایک شخص پیچھے چلتے تھے قافلے کے، یعنی قافلے سے کوئی چیزیں رہ جائیں تو وہ لیتے ہوئے پہنچ جاتے تھے۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ عنہ وہ پیچھے سے آ رہے تھے، جب حضرت صفوان رضی اللہ عنہ وہاں پہ پہنچے جہاں اما عائشہ موجود تھیں، تو انہوں نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اما عائشہ کو دیکھ کے اما عائشہ فرماتی ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، فَعَرَفَنِي حِينَ رَعَانِي، وہ مجھے پہچان گئے جب انہوں نے مجھے دیکھا، فَكَانَ رَعَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ، وہ مجھے پہلے سے، حجاب سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے، اس لیے مجھے پہچان گئے۔ یعنی جب حجاب کی آیت آ گئی، حجاب کا حکم آ گیا، اس کے بعد مجھے کسی نے نہیں دیکھا، وہ مجھے پہلے سے دیکھ چکے تھے اس لیے مجھے پہچان گیا، یعنی چہرے کا پردہ ہے۔ آگے کیا فرماتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ، بس ایک ہی حدیث سے سارے مسئلے حل۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ آگے فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے مجھے دیکھ لیا، انہوں نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا، میری آنکھ کھل گئی، میری آنکھ کھل گئی۔ فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابٍ، میں نے اپنی چادر سے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ چہرے ڈھانپنے کا، چہرے پہ پردے کا حکم ثابت ہو رہا ہے۔ آگے اما عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وَوَاللَّهِ، خدا کی قسم، مَا كَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ، میں نے ایک لفظ نہیں بولا، وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً، اور نہ ان سے ایک لفظ سنا سوائے یہ استرجاع اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے۔ آواز کا بھی پردہ، چہرے کا بھی پردہ، یہ تمام پردے شریعت کے اندر موجود ہیں۔ بعض اسکالر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ 100% ہے، اور تمام دلائل اس بات کی واضح دلیل ہیں، تمام دلائل اس بات پہ گواہ ہیں کہ چہرے کا پردہ لازم ہے عورت کے لیے۔ اب بعض خواتین اس طرح پردہ کرتی ہیں، برقع بھی پہنتی ہیں، نقاب بھی لگاتی ہیں، آنکھوں پہ میک اپ کر لیتی ہیں، صرف آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میک اپ کر لیا، تو اٹریکشن تو ہو گئی، پردے میں شامل ہے۔
ایسا کوئی عمل نہیں کرنا جس سے اٹریکشن ہو. اسی طرح بعض خواتین فٹنگ کے عبائے پہن لیتی ہیں، نقاب کر لیتی ہیں، چہرہ ڈھانپ لیتی ہیں، لیکن فٹنگ کا ہوتا ہے، اس سے جسم ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، اٹریکشن ہے. اور دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح البخاری کے اندر خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس باب کے تحت حدیث آئی ہے. امام بخاری حدیث لائیں، اس کے اندر ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عیدین یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں عورتیں بھی نکلیں گی، اور عورتیں چاہے حالت حیض میں وہ بھی نماز کے لیے یعنی عیدگاہ کے لیے نکلیں گی. نماز تو نہیں پڑھیں گی، نماز سے علیحدہ ہوں گی، لیکن اجتماع کے اندر اور دعا کے اندر شرکت کریں گی. تو ایک عورت نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کسی کے پاس تو جلباب نہیں ہے، یہ جو بڑی والی چادر جو پردے کا حکم ہے جس سے ہم ڈھانپیں گے اپنے آپ کو، ہم میں سے سب کے پاس تو نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت دوسری والی جو اپنی ساتھی ہے اس کو وہ اڑا دے. یعنی جلباب اتنی بڑی ہونی چاہیے، اتنی بڑی چادر کا برقع ہونا چاہیے کہ اس میں 2 عورتیں آ سکیں. یہ ڈھیلا برقع یہ شریعت کے اندر پردے میں تصور کیا جاتا ہے، نہ کہ یہ جو فٹنگ کا برقع ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب.